کریں گے تو ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی، روحانیت اور نورانیت طاقت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو اور دل کو مضبوط کرے۔ اور دوسری چیز مشائخ کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا ذکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے سے اس کی تاثیر حاصل ہے۔ ایک صاحب آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ خراب ہو گئے، حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کچھ مت کرو، اگر اس سے رکوع ہے تو تکلیف ہو۔ تو استنجا سے خارج ہوا اور آپ اس کو بلائیں اور بلا کر دعوت کیا کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عزت کرنی ہے ہمیں، یہاں تصویر ذکر تلاوت خیر کے کام ہوتے ہیں، یہاں پیشاب کرنے کسی غیر مسلم کو ایک مہینہ سمجھایا گیا، حضور کی اتنی سی دعوت میں اس کا دل کھل گیا اور وہ سب کے سامنے اسی وقت کہا علماء نے بیان فرمایا کہ اتنی تھوڑی سی صحبت کے اندر یہ انقلاب کیسے پیدا ہو؟ یہ صحبت کی برکت، وہ شخص حضور کے سامنے کھڑا ہوا، حضور کے قلب میں جو ایمانی قوت اور نور تھی جو نکل کر اس کے قلب میں گیا، صحبت کی اہمیت بہت رکھی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت ایک لمحے کے لیے اگر کسی نے اختیار کر لی 1000 نماز نفل سے خالص نیت۔ اولیاء اللہ کی صحبت غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر ایمان کو داخل کرتی ہے۔ صحبت کی برکات جہاں بھی مشائخ کے اعلان آئے ہم وہاں ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہوئے، صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے، دل سے ظلمت اور تاریکی اور گندگی ختم ہو جائے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے، سارے لوگ روتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں۔ وہ صاحب آ کر کہنے لگے کہ ہمارا دل کبھی ہوتا ہے آپ کے بیان سے متاثر ہے، اللہ کے ذکر سے اس کے اندر ہلچل پیدا ہے، میرا دل سو گیا ہے، آپ اس کو جگا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا سویا نہیں، تمہارا دل مر گیا ہے، دل کے مردہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر اللہ کی تعریف سن کر کے، اللہ کی بڑائی سن کر کے وہ کیفیت پیدا کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر اور مصائب کے صحبت میں بیٹھتے رہو۔ چند دن انہوں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ رونے کی کیفیت، محبت کی کیفیت، جلال کی کیفیت، ایمان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر پتھر دل بھی اولیاء اللہ کی صحبت میں اگر بیٹھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں کہ آدمی اگر حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھے، العین حق تو نظر لگتا ہے، اگر درخت کو نظر لگی تو ہرا بھرا درخت سوکھ جاتا ہے،
کھیتی اور باغات کو نظر لگی تو لہلہاتا ہوا کھیتی سوکھ کر کے برباد، انسان کو اگر نظر لگ گئی تو انسان کا جسم سوکھ کر کے بیماری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر حق۔ یہ نظر کیا چیز ہے اور لگتی کیسے؟ یہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انسانی نظر اور ایک شیطانی نظر۔ انسانی نظر ذکر تلاوت سے دور ہو جاتی ہے، مسجد میں کثرت سے آنے سے کچھ وظائف وغیرہ اگر ہم کر لیے تو دور ہو جائے۔ شیطان کی اگر نظر لگی ہے تو مہینہ تو مہینہ تک کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دشمن نہیں ہے، جنات اور شیطان انسان کے دشمن ہے اور پہلی نظر ہے۔ نظر کسی انسان کی خوبی کو دیکھ کر کے دل سے یہ نعمت اسے کیوں مل گئی، دل میں تکلیف ہو جانا، اور اسی تکلیف کی نگاہ سے کسی کو اگر دیکھ لیا اس کا دوسرا رخ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اولیاء اللہ میں سے اگر اللہ نے ان کو بنا دیا، دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر ہے دل کے اندر، اگر وہ کسی کو اللہ کی محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے، یہ بھی نظر ہے لیکن دل میں ایمان کی کیفیت ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت پائی ہو جائے اور اچھے سخت دل کو اس اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے بنا دے، قبر کی یاد تازہ ہو جائے، حشر کی یاد آنے لگے گی، اسے دنیا کی محبت کم ہونے لگے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کونوا من الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور بیٹھو اور بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے کا اتنا بڑا اثر نہیں ہوتا ہے، دوائیوں سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن برے آدمی کی صحبت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اس کو برا بنا کر چھوڑتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، پلاننگ ڈالتا ہے، تصور اور غلط کاموں کا اس کے سامنے تدابیر تیار کرتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر وہ عمل نہیں کراتا۔ لیکن اگر کوئی برا آدمی ہے، اس کی صحبت میں کوئی بیٹھا، دھیرے دھیرے وہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اس گندگی میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی اولاد کو، خاص طور پر نئی نسل کو اس بری صحبت سے بچانا، نہیں تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بروں کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا اور بری باتیں اور گندی سوچ اور گندے تفکرات اور دنیا کی غلیظ اور گندگیوں کو ڈوب کر کے اس کا ایمان خراب ہو جائے گا اور بہتریت کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں روزانہ 2 رکعت صلاۃ الفجر نماز پڑھتا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے ایمان کی حفاظت کی بات ہے۔ ان کی عزت کی، ان کی ایمان کی اور میری نسل کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اس وقت شیطان کا اتنا بڑا غلبہ ہے، چاروں طرف سے شیطانی جال بچھا دیا گیا ہے کہ اللہ کی لعنت میں جانے سے کوئی کسی کو اس وقت بچا نہیں پاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر ایمان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر کوئی اور سوچ ہے، مسجد کے باہر نکلتے ہی دل کے اندر کوئی اور سوچ بیٹھا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں دھوکے کا نظام بچھا دیا گیا ہے، پوری دنیا کے اندر ایمان کے سلب کرنے کے الگ الگ راستے تیار کر دیے گئے، ہزاروں قسم کے سودی لوگ تیار کر دیا گیا۔ ایک لقمہ حرام کا کھایا
پوری نسل سے ایمان کا وعدہ، ہر گھر کے اندر حرام مال ڈالنے کی پوری اسکیم اور کوشش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود لینے والا اور سود پر دستخط کرنے والا، سودی مال کھانے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لعنت نسل در نسل منتقل ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم میں سے خالص ایمان والا، خالص مومن، اللہ کا خوف دل میں باقی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مشاہد فرماتے ہیں روزانہ 2 رکعت صلاۃ الفجر اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، یا اللہ ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے معیشت پر باطل کا قبضہ ہو گیا، پوری دنیا کے پیسے پر باطل اپنا چنگل گاڑ کے بیٹھا ہے، اگر کسی کو لینا ہے تو اس کی سودی نظام سے گزرنا پڑے گا۔ ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کوئی سود نہ لیا ہو تو اس کی خوشبو سے نہیں بچ سکتا۔ ہر گھر میں یہ چیز داخل ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر اسے داخل کر دیا گیا ہے، کہیں سے بھی ہم بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے خوف، ڈر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، خاتمہ کے خیر فرما، نسلوں کی حفاظت فرما۔ اس لیے اللہ کا ذکر کریں اور یہ اللہ کی محبت کو اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معافی مانگنے سے استغفار، بالکل ندم میں معافی، دل میں ندامت ہو، ان اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کی قوت، ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں، ہماری بہن بیٹیوں کے اندر ایمان کا نور پیدا کرے، اور نیک مجلس اور نیک کام چاہے کسی بھی شعبے کے اعتبار سے ہو، اس میں ہم لوگ اپنا شریک فرمائیں، اس کا ساتھ دیں، نیکیوں کے ساتھ وہ تعاون علی البر والتقویٰ، ایک دوسرے کی نیکیوں میں ہم آگے بڑھنے میں اور ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ پوری امت کے، پوری دنیا کے مسلمان پیدا کرنا، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیں اور ایمان و اعمال کے ساتھ